یہ جو کل فورن منسٹرز کا سیشن تھا، موڈ تھا، کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ کے پاس کوئی اطلاعات اور معلومات ہے وہ بھی شیئر کیجئے اور اپنا تجزیہ بھی دیجئے. جی ایک تو ان کا آنا بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ ریومرز تھے کہ شاید سعودی عربیہ آن بورڈ نہیں ہے اور وہ صرف ایران کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو ان کا آنا، پھر اس کے بعد ٹرکی تو آن بورڈ تھے اور ایجپٹ بھی. یہ ایک قسم کی کوارڈ، پیرس اس کوارڈ سے تو فرق ہے جی، دا کوارڈ ایز وی نو، لیکن یہ ایک اب اس کو بھی کوارڈ کہہ رہے ہیں لوگ. تو یہ 4 ملکوں کا ایک ٹرائل، 4 لیٹرل سا ایک ود ان دا اسلامک ورلڈ ایک الائنس ہے. اور کل کی میٹنگ میں جی زیادہ تر یہ ڈسکس ہوا کہ کوئی براڈ فریم ورک بن سکتا ہے جس پہ یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں، اور مختلف لوگوں کے پاس، مختلف فارن منسٹرز کے پاس مختلف انپٹس تھیں کہ ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ کیا چاہتے ہیں، ہیڈز آف گورنمنٹ کیا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایکسپرٹس کو کہا کہ بیٹھ کے کوئی براڈ فریم ورک بنائے جس پہ بات ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو 15 نکات امریکہ نے دیے ہیں اور جو 5 ایران نے دیے ہیں، ان کے درمیان میٹنگ آف دا مائنڈز نہیں ہو رہی تھی. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا براڈن کر کے اور جنرلائزڈ کر کے یہ کوئی بنائیں. تو یہ کل فیصلہ ہوا ہے جی. یہ پتہ کیا ہے میں نے کہ آل آر آن بورڈ، آل 3 آر آن بورڈ کہ یہ ٹاکس پاکستان میں ہوں. although اٹس ویری ڈیفیکلٹ اتنی جلدی کہنا، لیکن یہ کل فیصلہ ہوا ہے کہ ان تینوں ممالک کے حساب سے ٹاکس پاکستان میں ہونی چاہیے. دنیا جہان سے جہاں سے باقی فونز آ رہے ہیں، بہت زیادہ فونز پہ بات ہو رہی ہے، وہاں سے بھی یہی ہے کہ بھئی آپ ہی کریں. تو وہ جو ایک ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں ہونی ہے، کہیں ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، وہ جیسا کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکشن میں ڈسکس بھی کر چکے تھے کہ پاکستان میں ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. جی بالکل، ہماری پہلے بھی سر اس پہ بات ہوئی تھی اور یقیناً یہ اس کی کنفرمیشن بھی آئی ہے، اور ویسٹرن میڈیا جو ہے اس نے بھی رپورٹ انہی لائنز پر ہی کیا ہے. ہمارے فورن منسٹر کو بھی کوٹ کیا ہے اور بھی سورسز کو کوٹ کیا ہے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹاکس کا مرحلہ ابھی دور ہے، کیونکہ ایران کو گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ امریکہ وہ کام نہیں کرے گا جو پہلے 2 بار وہ کر چکا ہے، کہ گفتگو بھی جاری ہے، ساتھ میں حملہ بھی کر دیا. تو وہ اس لحاظ سے کیا آپ سمجھتے ہیں بیس صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ کیسے نکلیں اس گارنٹی کو مہیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ گارنٹی کر سکے. یوں تو امریکہ ہی اس پوزیشن میں، یا کوئی امریکہ کے متبادل یا اس کی ہم پلہ قوت. تو یہ آپ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے جی امریکہ سے بھی بات کی گئی ہے. میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے ڈائریکٹلی بات کی ہے کہ ٹاکس پھر نان سٹارٹر ہو جائیں گی اگر پھر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا. یو ایس کی طرف سے پاکستان کو کم از کم یہ ایشورنس، گارنٹی کا لفظ تو نہیں میں کہہ سکتا، ایشورنس دی گئی ہے کہ دے آر فلی کمیٹڈ in substantive talks and they are going to go through with them and because war is already continuing. لیکن بہتر ہوتا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایک سیز فائر کر کے کم از کم اپنی کوئی ایشورنس دیتے. وہ دونوں چونکہ ممالک ایک دوسرے کے اوپر سائی آپس اور باقی پریشر ڈال رہے ہیں، تو بلکہ اٹیکس زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان اٹیکس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ٹاکس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو لوگ انوالوڈ ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس ول ٹیک پلیس. دن کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور میں نے جب ان سے یہ اس چیز پہ بات کی کہ ابھی کافی ٹائم ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کافی ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ریپیٹڈ ایشورنسز امریکہ کی ہیں وہ ایران کو پہنچائی گئی ہیں کہ دے ول ناٹ بی کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیپڈ ان دا بیک اگین. تو ایران کی طرف سے فائنل انذار ہے. اب اس حد تک رضا آپ اندازہ لگائیے کہ ایکچولی ڈار صاحب نے پروبیبلی ترکیے جانا تھا اس میٹنگ کے لیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی وقت بھی 11th آور پہ بھی
یہاں میٹنگ ارینج کرنی پڑ سکتی ہے، تو بڑا بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ بات سمجھی۔ تو ایک ان چیزوں سے تو اشارہ یہ لگتا ہے کہ کیا پتہ یہ بہت دور نہ ہو۔ دوسری طرف سے جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جلدی نہیں ہوں گی۔ تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی ایشورنس ہے کہ جی پاکستان میں ہوں گی۔ یہ بھی میں انفر کر سکتا ہوں کہ فائنل گرین لائٹ جس طرح آپ نے فرمایا وہ اب ایران نے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر لاجسٹکس رہ جائیں گے۔ جی بالکل، لاجسٹکس اس میں ہوں گے، مگر ویسے صاحب یہ بہرحال یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ پاکستان نے امریکہ کو یہ باور کروایا ہے کہ بھئی جی اگر آپ دوبارہ سے یہ سبوٹاج کریں گے تو یہ تو پورے کا پورا عمل ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ امریکہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو بھی ایک آف ریمپ چاہیے، یا جسے کہتے ہیں فیس سیونگ بھی چاہیے کہ کس طرح سے وہ دکھا سکے جی کچھ جیت لیا ہے یا کچھ حاصل آ گیا ہے۔ لیکن ایران کا سٹانس بہت ہارڈ لائن ہے، کیونکہ پتے زیادہ، اور خصوصاً معاشی جو جنگ ان کی ہو رہی ہے وہ پتے تو اس وقت جسے کہتے ہیں ایران کے ہاتھ میں ہے بیزر صاحب، اور وہ اس کو منانا بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک الگ سے پروجیکٹ ہوگا۔ جی جی بالکل، اس طرح ہے، آپ نے بہت درست فرمایا کہ معاشی پتے ایران کے ہاتھ میں ہیں، دفاعی پتے جو ہیں، جو بامبنگ کے اور باقی چیزوں کے پتے ہیں، وہ ان دونوں ممالک کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس وقت جو زیادہ جو فوکس ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے، وہ the world that is suffering اس کے اوپر ہے، تو وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جو ابھی بات اس 24 گھنٹے میں گردش کر رہی ہے، ایران نے ویلکم کیا ہے ان چاروں ممالک کا پاکستان میں ہونا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جس فریم ورک میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس فریم ورک سے اتفاق نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بالکل جس طرح آپ نے ابھی فریم ورک کا ذکر کیا کہ یہ اس طرح ہو کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ وٹکوف اور کوشنر سے بہت اپسیٹ ہیں، دے آر ویری اپسیٹ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ڈیسیو کیا ہے، یہ پہلے بھی فرنٹ فیس تھا، یہ پہلے بھی سیریس نیگوسیشنز نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ اس لیے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے جو کہ کہہ سکتی ہے، اینڈ آئی تھنک پاکستان نے ایران کو یہ کنوے بھی کیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہیں، اور آپ سوچیں اور ہم لوگ ہوں گے اور اسلامک ورلڈ ہوگی اور سعودی عربیہ آن بورڈ ہے اور باقی ممالک آن بورڈ ہیں، اور میرا خیال ہے کل کا جو وزٹ ہے جس طرح آپ نے فرمایا چائنا کا، ایک تو چائنا کو کانفیڈنس میں لینا ہے جو کہ شاید ٹیلی فون لائن پہ صرف مشکل ہو جاتا ہے، فیس ٹو فیس بات کرنی ہوگی، کمپلیکسٹی ڈسکس کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے چائنا کو انٹروین کرا کے یہ کہنا ہو کہ آپ ایران سے بات کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ کیا گارنٹیز ہو سکتی ہیں، بعد میں آپ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو پاکستان میرا خیال ہے چائنا سے فائنل فریم ورک جس طرح ان تین ممالک سے ڈسکس کیا ہے، چائنا سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے اور انفارم کرنا چاہتا ہے اور ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، سوری میں آج تھوڑی لمبی بات کر لی، یہ بھی نہیں آپ کو پلیز۔ معلوم ہوگا کہ کل although یہ چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے کہ کل پریزیڈنٹ زرداری ہی میڈ ان unannounced یا ان دی اینڈ اناؤنسڈ وزٹ، چائنیز ایمبیسی تشریف لے گئے تھے۔ تو آئی تھنک اب پاکستان کی یہ کوشش ہے، دیکھیے پریزیڈنٹ زرداری، کئی لوگوں کو شاید ریکال آپ کے ویورز کو کراؤں کہ وہ سی پیک کے اوریجنل نیگوشیٹرز میں سے تھے جب بات ہوئی تھی۔ ان کا ایک اسپیشل مقام ہے چائنا میں، اور وہ چائنیز لیڈرشپ کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، تو انہوں نے شاید جا کے پیغام دیا ہو، یا کوئی ایسی پرٹیکولر بات ہے جو چائنا سے ایران کو کہلوانی ہو، یا کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز بتانی ہو، کیونکہ ایک پریزیڈنٹ کا ایک ایمبیسی جانا ایک یوزول چیز نہیں ہے۔